لوگوں نے ووٹ کے ذریعے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اب یہ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ان عناصر کے اوپر ڈال رہے ہیں جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، جنرل باجوہ کے اوپر ڈال رہے ہیں. اب جنرل باجوہ نا ایک پنچنگ بیگ بن گئے ہیں. موجودہ سیٹیں نون لیگ کی جو ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ 10-15 سیٹیں کو شاید زیادہ آ گئی ہیں ان کے پاس. لوگ اسٹیبلشمنٹ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کیونکہ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر پاور ہے کسی کے پاس تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. پی ایم ایل این فارم کرے گی گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہوگی، مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بلاول بھٹو وہ کبوتر ہیں جو گزشتہ 10 سال سے اڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے دم سے ان کے والد آصف علی زرداری نے پکڑا ہوا ہے. یہ اسی وقت بہادر بنتے ہیں جب آرمی چیف ریٹائر ہو جاتے ہیں یا ڈی جی آئی سے ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں. موجودہ کا نام کوئی بھی نہیں لیتا. سیاستدان تو بڑے پیارے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، سیاستدان تو بڑے انوسینٹ لوگ ہیں. ہم انہیں گالیاں گلیاں نکالتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہمیں کہتے. یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں، ہماری شدت پسند تنظیموں کے جو لوگ ہیں، یہ بڑے خطرناک ہیں. سب سے طاقتور اگر آج آپ لیڈر پوچھیں ان ٹرمز آف مسل، وہ نواز شریف ہے. اگر سب سے پاپولر پوچھیں تو وہ عمران خان صاحب ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ کنٹینیوسلی موجود ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر، اور اس کا فٹ پرنٹ ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی پاکستان کا پولیٹیکل لیڈر کامیاب نہیں ہو سکتا. جو ہندوستان میں ممبئی اٹیک ہوا تھا تو اس کے جو اٹیکرز کی آئیڈینٹی جو ہے وہ میں نے رپورٹ کی تھی کہ وہ پاکستانی ہیں. سب سے پہلے پاکستان میں نے وہ رپورٹ کی تھی. جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اعزاز سید، اور ان کا ٹائم جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، تو بغیر وقت ضائع کیے ان سے بات کرتے ہیں. اعزاز، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سوچا تو یہ تھا کہ اسٹیبلٹی آ جائے گی اور کنفیوژن جو ہے جو اتنے ٹائم سے ملک میں ہے، ایک انسٹیبلٹی کا ماحول تھا، وہ چلا جائے گا انتخابات کے بعد. انتخابات تو ہو گئے لیکن اسٹیبلٹی تو دور دور تک نہیں نظر آ رہی. 10 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک حکومت بنانے کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آج جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے چوتھی میٹنگ ہونی ہے پی ایم ایل این اور پی 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 کی. حکومت بنتی نظر نہیں آ رہی، اور 10 دن بعد آئی تھنک فرسٹ سیشن جو ہے وہ بلانا ہوگا 29 کو. کیا وے آؤٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. اس شعر میں جو منیر ہے وہ منیر نیازی صاحب ہے. آپ کے سوال کا جواب میرے پاس یہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں رن آف کی طرف جا سکتے ہیں، اگر کوئی بات نہیں بنتی کیسے رن آف کی طرف جا سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے نمبر زیادہ ہیں، پھر نیشنل گورنمنٹ پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ بھی نہیں چل سکتا. تو ہوگا کیا وے آؤٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی میں نے آصف منیر نیازی صاحب کا شعر میں نے پڑھا آپ کے لیے. اتنے ٹائم بعد بھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے آپ کی، اتنے ٹائم سے آپ اس فیلڈ میں. اچھا تو وہ ایشو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ تو فارم ہوگی، اور گورنمنٹ جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ شاید فارم ہی نہیں ہوگی اور گورنمنٹ چلے گی نہیں. میرے خیال میں کچھ عرصہ تو یہ ماڈل چلے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماڈل اگر چلے گا کچھ عرصہ تو پھر نظریں اس بات پہ رکھنی پڑیں گی آپ کو بھی اور مجھے کہ اس سسٹم سے یا اس ماڈل سے کٹی کب ہوتی بھی ہے یا نہیں بھی ہوتی. ہم تھرو آؤٹ دیکھتے رہے آئے ہیں کہ پرائم منسٹر 5 سال کی مدت پوری نہیں کرتا رہا. آج تک کا پیٹرن تو یہی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے اپنی پسند کا پرائم منسٹر لائے، وہ بھی 5 سال اس کو بھی پورے نہیں کرنے دیے یا نہیں کر سکا. وہ ذمہ داری آپ پہ بھی عائد ہوتی ہے نا. تو اب یہ ایک ایسی سچویشن میں ایک ایسا پرائم منسٹر آئے گا جو کہ آپ کے اکنامک کرائسز ہیں، آپ کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، آپ کے ریجنل کرائسز ہیں جو بڑے اہم ہیں. ان سب میں آپ کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز آپ کو ضرورت ہے، کنٹینیوٹی آف لیڈرشپ بھی ضرورت ہے. لیڈرشپ کا مطلب میں ملٹری لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جوڈیشل لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. ہندوستان آج تک یہاں پر کیسے پہنچا؟ اگر آج آپ ہندوستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، تو آپ 3 ناموں کو اگنور کر ہی نہیں سکتے. سب سے پہلا اور بنیادی نام ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ، جو ان کے فائنانس منسٹر تھے 90s میں. ان کی پالیسیز چلیں. اٹل بہاری واجپئی بھی آئے،
تو وہ آگے لے کے چلے. اٹل بہاری واجپئی نے ہندوستان کو ایک نئی شکل دی, اس ریجن کی جو پالیٹکس میں انہوں نے نیا رنگ دیا. اور پھر تیسرے نمبر پہ نریندر مودی, کہ نریندر مودی آئے تو انہوں نے بھی وہ پالیسیز کنٹینیو کی, اور ان پالیسیز کے نتیجے میں آج انڈیا کی جو رفتار ہے, ترقی کی نمو ہے, وہ 7% تک جا رہی ہے. تو آپ کو یہ جو کنٹینیوٹی آپ کو نظر آئی ہے, آپ کے پڑوس میں نظر آئی ہے, آپ یو نیڈ ٹو فالو دا پاتھ وچ انڈینز اڈاپٹیڈ. لیکن اعزاز, آپ تو کنٹینیوٹی کی, اور یہ تو آپ آگے کی بات کریں, ابھی تو یہاں پہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کل کیا ہونے والا ہے, کیسے حکومت بنے گی, کیسے. آپ کو لگتا ہے پی 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 مان جائے گی, بیٹھے گی ان کے ساتھ حکومت میں, وزارتیں لے گی, نہیں لے گی تو کیا پھر کیا سیٹ اپ کیا ہوگا؟ کیا پی ایم ایل این اسی طرح مائنورٹی گورنمنٹ کے ساتھ جائے گی؟ واٹ ول ہیپن؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این فارم کرے گی گورنمنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہوگی, مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور بلکہ میرے لیے حیران کن بات ہوگا اگر پیپلز پارٹی نہ بنے. البتہ پیپلز پارٹی کس طریقے سے اس گورنمنٹ کا حصہ بنے گی؟ وہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ شادی بھی کر لے اور رخصتی بھی نہ ہو, یعنی کہ شادی بھی کر لے, رخصتی بھی نہ. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نکاح کر لیا ہے تو آپ کی رخصتی تو ہوگی. آپ صدر کی صورت میں عہدہ رکھنا چاہتے ہیں, اسپیکر کی صورت میں عہدہ رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے مرضی کی شادی کی ہے اور لوگوں کو یہ بتا سکیں گے کہ ہم نے تو شادی نہیں کی, تو ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. تو آفٹر سم ٹائم میرے خیال میں اگر پیپلز پارٹی پہلے مرحلے میں داخل نہ ہوئی حکومت میں, کیبنٹ میں, تو پاسبل ہے کہ جولائی کے مہینے کے بعد اگست ستمبر میں یہ اس سسٹم کا حصہ بن جائے, کیبنٹ میں بھی آپ کو نظر آئے, کیونکہ اس وقت تک جو کڑے فیصلے ہیں وہ لے چکے گی حکومت. کس قسم کے آپ کے خیال میں, آئی ایم ایف پروگرام میں جانا یا اس قسم کے فیصلے, بجٹ کا آنا؟ یہ دیکھیے جون میں ہم نے بجٹ دینا ہے, اور جون میں جو بجٹ, اور اپریل میں ہمیں واپس آئی ایم ایف کی طرف اپریل میں ہم نے پیسے پیمنٹ کرنی ہے, $23 ارب کے قریب جو پیمنٹس ہیں ہماری وہ کرنی ہے ہم نے, اور جون میں ہم نے بجٹ بنانا ہے, جولائی میں ہم نے نئے پروگرام کی طرف جانا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے 2 چیزیں بڑی ضروری کرنی ہیں. ہم نے 2 باتیں بتانی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو قومی خسارے کا سبب بننے والے ادارے ہیں, مثال کے طور پہ پی آئی اے, اسٹیل ملز, ان کی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں رپورٹ ہم نے آئی ایم ایف کو جمع کروانی ہے کہ وہ اس کا کیا سٹیٹس ہے. اس سے پہلے یعنی کہ ہمیں وہ پرائیویٹائز کرنے ہیں, کیونکہ آپ پہلے کمٹ کر چکے ہوئے ہیں کہ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کی کمٹمنٹ کے تحت نگران وزیر فواد حسن فواد صاحب نے جو پرائیویٹائزیشن کا عمل تھا بڑی تیزی کے ساتھ اچھے طریقے سے, اور لیٹ می اپریشیٹ فواد حسن فواد صاحب کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ عمل آگے بڑھایا تھا, لیکن الیکشن کمیشن نے آ کے روک دیا. اب اگلے آئی ایم ایف پروگرام میں آپ نے جانا ہے تو پہلے تو یہ بتائیں گے نا آپ نے ان کا کیا کیا, ٹھیک ہے. پھر دوسری جو بات آپ نے بتانی ہے کہ آپ نے ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑا کیا. جب ٹیکس نیٹ بڑا کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ تو بڑا نہیں کر سکے کیونکہ یہاں پر تو بڑے پاورفل لوگ اور انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے اوپر تو بات جاتی نہیں, یا ہمارے بعض جو بڑے بجٹس ہیں, مثال کے طور پہ ڈیفنس کا بجٹ ہے, سیکورٹی کا بجٹ ہے, اس کے اوپر کٹ لگاتے نہیں ہم, جو کہ بڑا ضروری ہے, وقت کی ضرورت ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے ہدف یہ دیا تھا کہ اتنے بلین روپیز یا اتنے بلین ڈالرز ہم نے اکٹھے کرنے, تو ہم نے ٹیکس اور لگا دیا. تو یہ وہ کڑے فیصلے ہیں جو آپ کو کرنے پڑیں گے. نہیں تو ٹھیک ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں چلے مان لیتے ہیں کہ وہ کچھ مہینے بعد چلے جائیں گے, ان کے ساتھ وزارتیں لے لیں گے یا کیا جو بھی ہے, تو یہ پھر یہ فارمولا بھی چل سکے گا؟ آپ ابھی اس سے پہلے ہی ہم بات کر رہے تھے کنٹینیوٹی نہیں ہے, اور کنٹینیوٹی کسی بھی ہم نے دور میں نہیں دیکھی ہے. تو یہ 2 ساتھ بیٹھ کے کنٹینیوٹی وہ لا سکیں گے, یہ 5 سال تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ سروائیو کر سکتے ہیں, نوئنگ کہ ہماری کیا ہسٹری رہی ہے اور ان کی کیا کیمسٹری رہی ہے, ان کی آئیڈیالوجیز کیا ہیں. دیکھیے جو پاور شیئرنگ ہوتی ہے نا, یہ میرج آف کنوینئنس ہوتی ہے, یہ میرج ہوتی ہے اپنے انٹرسٹس کے لیے. اور آپ دیکھیں جو ہی انٹرسٹ آپ کا سرو ہوتا ہے تو اس وقت آپ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. جب تک اتحادی جماعتوں کا انٹرسٹ تھا وہ ایک گورنمنٹ کا حصہ رہے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ الیکشن میں ہم نے زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے ہیں تو یہ الیکشن میں عوام کے سامنے ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں. لیکن پی 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 نے تو اس سے بہت پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ ان سے دور کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن وہ پی ڈی ایم جب آئی تھی, اتحادی جماعتیں حصہ تھی نا حکومت کا, پی ڈی ایم تو اس سے پہلے ختم ہو چکی تھی, اتحادی جماعتیں تھیں حصہ. تو اتحادی جماعتوں نے تو آخری دن تک حکومت کی ہے نا,
پھر جب الیکشن موڈ میں گئے تو پھر ایک دوسرے کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتے رہے. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں جو بھی اس وقت میس نظر آ رہا ہے انتخابات کے بعد, جیسے ہم بات کر رہے تھے اسٹیبلٹی, ہم امید کر رہے تھے کہ اسٹیبلٹی آ جائے گی, لیکن مزید کنفیوژن کیوس یہ نظر آ رہا ہے. میس, اس پورے میس کی اگر میں کہوں کہ ایک وجہ کیا نظر آتی ہے کہ مطلوبہ جو نتائج تھے وہ حاصل نہیں ہوئے, نواز شریف کو پرائم منسٹر بنانا تھا وہ نہیں ہو سکا, کیا مطلب, اب کیا آپ کو, کیا آپ کے نزدیک ایک وجہ اگر بتائیں اس میس کی کیا ہوگی؟ دیکھیں, یہ ایک تو آپ ایک چھوٹے سے اسپین کا میس پوچھ رہی ہیں نا, ایک ہے لارجر اور پرپیچول کرائسس جو کہ ایک پرماننٹ میس بنا ہوا ہے ہمارے ہاں. اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے, اور وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کنٹینیوسلی موجود ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر, اور اس کا فٹ پرنٹ ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, کوئی بھی پاکستان کا پولیٹیکل لیڈر کامیاب نہیں ہو سکتا, کوئی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ کے خیال میں فٹ پرنٹ 2017 سے زیادہ واضح ہوا ہے, 2017 آنورڈز میں کہوں گی؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے 2008 میں ان کا جو فٹ پرنٹ تھا, جب 18 اگست 2008 کو مشرف صاحب نے استعفیٰ دیا تو اس کی فٹ پرنٹ کی جو ویزیبلٹی تھی وہ بڑی لو ہو گئی تھی. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے 2011 میں 2010 سے ہی جو اس وقت سول ملٹری ریلیشنز ہیں ان میں کھٹائی پیدا ہو گئی. پہلے جو صورتحال تھی جو وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے, پھر اسامہ بن لادن کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد میں, تو وہ جو امبیلنس تھا وہ زیادہ ویزیبل ہو گیا. پھر 2013 میں ہم نے دیکھا الیکشن میں وہ فٹ پرنٹ زیادہ واضح ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پولیٹیکل کرائسس کیا تھا, اور پھر 14 اگست 2014 کو جب عمران خان صاحب لے کے آئے تھے دھرنا, وہ بھی آپ کو بھی اور ہمیں بھی یاد ہے کہ اس دھرنے کو سپورٹ کس نے کیا. پھر 2017 میں وہ فٹ پرنٹ نظر آیا, نواز شریف صاحب نکل گئے. 2018 میں RTS بیٹھ کے الیکشن نظر آیا. آج جو 8 فروری 2024 کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں تو وہ فٹ پرنٹ بڑا ویزیبل اور بڑا کلیئر اس کی پریزنس نظر آتی ہے. اور آپ کے خیال میں میس کی وجہ یہی ہے, اس کنفیوژن, اس کے دیکھیے بنیادی وجہ کی جو فٹ پرنٹ ہے ان دا پولیٹیکل ارینا؟ دیکھیے بنیادی وجہ یہ ہے, اور دوسری وجہ ایسا نہیں ہے کہ دوسری اور کوئی وجہ نہیں ہے, ہماری جوڈیشری اور ہماری جو پولیٹیکل لاٹ. جی میں تیسرے نمبر پہ گنتا ہوں. دیکھیں پولیٹیکل لاٹ اس لیے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے سبق نہیں سیکھا. اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھیں, اور اس میں جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے سب سے طاقتور اور سب سے پاپولر لیڈرز کے اوپر عائد ہوتی ہے. سب سے طاقتور اگر آج آپ لیڈر پوچھیں ان ٹرمز آف مسل, وہ نواز شریف ہے. اگر سب سے پاپولر پوچھیں تو وہ عمران خان صاحب ہے. کیا عمران خان صاحب نے پاپولر ہو کے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا؟ آنسر از نو. کیا نواز شریف صاحب نے پاورفل ہو کے اس ریجن کے بڑے پالیٹیشین ہو کے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا؟ تو آنسر از نو. اچھا یہ ہم سن رہے تھے نواز شریف آئیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, PMLN کو ان کی ضرورت ہے. انتخابات میں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس چیز کو ریٹ کریں کہ الیکشن میں نون لیگ نے زیادہ برا کھیلا بائی ناٹ کیمپیننگ ایز دے شوڈ ہیو. آپ کو پتہ ہے آخری وقت تک جو ہے وہ ان کا مینیفیسٹو بھی سامنے نہیں آ رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے ان کے لیڈران کہاں ہیں, ان کے جلسے کہاں نظر آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب اتنا زیادہ جلسوں میں نظر نہیں آئے. انہوں نے زیادہ برا کھیلا یا PTI والوں نے زیادہ بہتر کھیلا؟ اور کھیلا مین سٹریم کو چھوڑ کے صرف سوشل میڈیا پہ, مین سٹریم میں تو ان کا نام لینے کی بھی اجازت نہیں تھی. دیکھیے رابعہ, اس میں PTI اور PMLN سے زیادہ پبلک نے جو کھیل کھیلا وہ سب سے ہاں, لیکن پبلک تک پہنچنا, اپنا پیغام پہنچانا, ڈور ٹو ڈور. میں سن رہی تھی اور میں کسی سے بات کر رہی تھی جس طرح سے انہوں نے مائکرو ٹارگیٹنگ کی ہے ووٹر کی اور سوشل میڈیا کے ذریعے کی ہے. مطلب یہ تو ایک مثال ہے نا کہ آپ ٹی وی پہ کہیں موجود نہیں ہیں, آپ کو کارنر میٹنگز کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ جہاں 2 لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں آپ کو پکڑ کے دھر لیا جاتا ہے. اور آپ نے سب کچھ جو کیا وہ آپ نے سوشل میڈیا کے تھرو کیا. آپ کے نشانات جو بانٹے گئے مختلف طریقوں کے, آپ نے اس کی ویب سائٹ بنا لی. آپ کی ویب سائٹ, آپ کو پتا تھا انٹرنیٹ شاید بیٹھ جائے, وہ آف لائن جو ہے وہ طریقے ڈھونڈ لیے گئے. تو یہ تو میرے خیال سے ایک مثال قائم ہو گئی. آپ نے اپنی پوری الیکشن کیمپین اس چکر میں آپ نے جیت لی سوشل میڈیا کے. اصل میں نا جب آپ کا کیس مضبوط ہو نا تو آپ کو ٹیلی ویژن کی اور اخبارات کی ضرورت نہیں رہتی.
آپ کا میسج بڑا لاؤڈ کلیئر اور سادہ ہوتا ہے, سمجھدار آدمی, عام آدمی کی کامن سینس میں وہ اترتا ہے. لیکن جب آپ کا خود کیس مضبوط نہ ہو, مثال کے طور پہ نون لیگ کا کیس کیا تھا شروع میں کہ ووٹ کو عزت دو, کیا نون لیگ اپنے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے اوپر موجود تھی؟ آنسر از نو. بالکل بیانیہ تو کہیں نظر ہی جب نہیں ان نون لیگ کے اندر بھی اس بات کی تھنکنگ تھی, یا ان کے فالوورز کے اندر, ان کے لیڈرز کے اندر بھی تھنکنگ کہ ہم کیا کر رہے ہیں, پہلے کیا کہہ رہے تھے, ابھی کیا کہہ رہے ہیں. جبکہ پی ٹی آئی ان کی بڑی کلیئرٹی تھی, ٹو دی پوائنٹ اور اسٹریٹ ٹو دا مائنڈز اینڈ ہارٹس آف دا پیپل, تو دیٹ میڈ دیم اے ونر. ہاں, کیونکہ پھر آسان بھی ہو جاتا ہے عوام تک پہنچانا یا ووٹر تک پہنچانا کہ ہماری کیا کلیئرٹی ہے. مجھے یہ بتائے کہ ہم پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں, آپ کی کافی جو ہے وہ ایک گرپ رہی ہے کہ پی کی سیاست کس قسم کی تھی. پہلے جو ہے وہ پی کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے, جو ان کو ووٹ کرتے تھے, وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بھی نظر آتا تھا. لیکن اب جس قسم کی پی کی سیاست رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ووٹر اس سے اگری کرتا ہے یا وہ دیکھ سکتا ہے کہ کس قسم کا شفٹ جو ہے وہ نظر آیا ہے؟ اصل میں ود دی پیسج آف ٹائم جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے نا, وہ لے لیا گیا ہے. پہلے نون لیگ نے لے لیا اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے لے لیا. پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس وقت اگر کھڑی ہے یا اس کی پریزنس موجود ہے, تو میں اس میں کریڈٹ دوں گا صرف بلاول بھٹو زرداری کو کہ وہ اچھے اسپیکر, بڑے اچھے ہیں, اپنا بات بڑی خوبصورت کرتے ہیں, کیس اپنا اچھے طریقے سے عوام میں پریزنٹ کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو آصفہ بھٹو ہیں زرداری, ان کی پریزنس بڑی کم ہے, لیکن ان کی جو پریزنس ہے وہ بڑی سمبولک اور بڑی پاورفل پریزنس ہے آصفہ بھٹو زرداری کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آصفہ میدان میں آگے ہیں تو شاید پیپلز پارٹی اور زیادہ اسٹرینتھن ہو. جو نیریٹو ہے وہ نیریٹو تو آپ کا اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جس وقت تک آپ پبلک فوکسڈ پالیسیز نہیں اپنائیں گے. اور اصل جو مدعا ہے اس ملک کا, اصل پرابلم جو سول ملٹری امبیلنس ہے, جو کانسٹیٹیوشن سے ڈیویشن ہے اور ایک پرپیچول اسٹیٹ آف کرائسس ہے, ان قوتوں کی پالیٹکس میں اور ڈیموکریٹک پروسیس میں شامل ہونے کا جن کا رول نہیں بنتا. اور جب تک وہ آپ نیریٹو نہیں لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ پبلک میں قبولیت حاصل کر لیں گے. اچھا, وہ نیریٹو کہیں کہیں بلاول بھٹو میں شاید نظر آتا ہے. بے شک ان کی کیمپین نو ڈاؤٹ اس دفعہ جو ہے وہ بہت ایکٹیو تھے. وہ انہوں نے جس طرح سے کیمپیننگ کی, جلسے جلوس کیے, میرے خیال سے کسی اور نے جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ایکٹیولی سامنے آئے ان الیکشنز میں. پھر انٹرویوز دینا, یہاں تک کہ وہ تو سوشل میڈیا میں, پوڈ کاسٹ میں بھی جو ہے وہ چلے گئے تھے. لیکن ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ زرداری صاحب کے شیڈو میں. آپ اگری کریں گے کہ وہ اس سے نکلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے ہیں؟ کسی بندے نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا تھا کہ بلاول بھٹو وہ کبوتر ہیں جو گزشتہ 10 سال سے اڑنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اسے دم سے ان کے والد آصف علی زرداری نے پکڑا ہوا ہے. یہ بڑا سالڈ تبصرہ تھا. دیکھیے, ہم پاکستان کی پالیٹکس میں 20s میں دیکھ چکے ہیں اور ابھی ریسنٹلی بھی دیکھ چکے ہیں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے رہے. یعنی کہ اگر نواز شریف تھے بیڈ کاپ تو گڈ کاپ تھے شہباز شریف. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اسی ماڈل کو اپنایا کہ اگر آصف علی زرداری گڈ کاپ ہیں تو بیڈ کاپ ہیں بلاول. یہ جو لوگ ہیں لوگ بڑے سمجھدار ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ساری مفادات اور پاور کی کھیل ہے. بلاول جو مرضی کہتے رہیں, اصل میں بات وہاں پر چلتی ہے آصف علی زرداری صاحب کی. آپ دیکھیں نا, بلاول نے ذرا ہی کریز سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیا میرے بیٹے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو امیچور ہے, بچہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایشو یہ ہے کہ انہیں ایک فوکس رکھنا ہوگا. یہ جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہے نا ہماری جماعتوں کی طرف سے کہ ہم جا کے جو درون پردہ میٹنگز میں جا کے سلام بھی کریں گے, سر بھی جھکائیں گے, اور باہر جا کے آ کے ایک بندہ ہم میں سے آ کے کھڑا ہو کے سر نکال کے بولے گا یا سینہ ٹھونک کے بولے گا کہ جی ہم نہیں مانتے. لوگوں کو پتہ چل گیا ہوا ہے, لوگ بڑے سمجھدار ہیں. نہیں, لیکن تو پھر بلاول تو اتنی جلدی نہیں نکلتے ہوئے نظر آتے ان کے والد صاحب کے شیڈو سے. دیکھیے بلاول میں پوری کیپیسٹی ہے, بلاول میں کیپیسٹی ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. میرے خیال میں بلاول نے یہ جو بات کہی تھی نا کہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ نکل جائیں, وہ ان مینی ویز وہ درست بات تھی. اچھا اعزاز, ابھی ریسنٹلی جو ایک اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی, آپ نے بھی اس پہ رپورٹ کیا کہ اصل واقعہ کیا تھا جو مولانا صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کیا. میں کہیں سن رہی تھی مولانا صاحب نے تو یہ بھی کلیم کیا کہ میں نہیں چاہتا تھا
کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو. لیکن اگر میں اس وقت ساتھ نہیں دیتا تو جو میرے باقی دوست ہیں وہ ناراض ہو جاتے. تو پیئر پریشر میں جو ہے وہ آ کے میں نے یہ کر لیا. لیکن پھر میں ملک احمد صاحب کو بھی سن رہی تھی جہاں انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ کنٹینیو کرے حکومت. نہ وہ چاہتے تھے ووٹ آف کانفیڈنس ہو, نہ وہ چاہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو. تو کون چاہتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی جب بات ہو نا, میں جہاں پر ان کا رول دیکھتا ہوں نا, میں بڑا اوپنلی اور بلنٹلی بولتا ہوں. یہ اب نا صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں نے ووٹ کے ذریعے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور اب یہ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ان عناصر کے اوپر ڈال رہے ہیں جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں. جنرل باجوہ کے اوپر ڈال رہے ہیں. اب جنرل باجوہ نا ایک پنچنگ بیگ بن گئے ہیں موجودہ پولیٹیکل قیادت کا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں, جنرل باجوہ نے کہا تھا, بھائی اگر جنرل باجوہ نے کہا تھا آپ روٹی کو چوچی کہتے تھے, آپ اس وقت ان کے اشاروں پہ ناچ رہے تھے, تو آج ہم کیسے یہ یقین کر لیں کہ آپ ان کے اشاروں پر آج ناچنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو یہ ابھی چونکہ یہ ناکام ہو چکے ہیں, اب یہ ادھر ڈال رہے ہیں. چلے ہو سکتا ہے نہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, آپ بتائیں اپنے ایکسپیرینس سے, آپ وہاں موجود تھے, آپ نے اتنی سیاست دیکھی ہے اتنے سالوں سے, یہ پیورلی پولیٹیکل موو تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ دیکھیے میں تو یہ بھی تبصرے سن رہی ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیورلی پولیٹیکل موو تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس, وہ تو پھر بڑے بے وقوف ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. اچھا رابعہ, اس میں یہ اگین یہ میرج آف کنوینئنس تھی. اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب تھے, تنگ آ چکی تھی, اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں یہ درپے تھیں کہ عمران خان کو نیچے گرائیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہمارے نمبر اس سے کچھ ٹائم پہلے ہی نومبر دسمبر کی, جب ان سے پوچھا جاتا تھا بھائی آپ جائیں اور آپ جا کے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں, تو وہ کہتے تھے ہمارے نمبر پورے کر دیں. تو وہ کس سے کہہ رہے تھے ہمارے نمبر پورے کر دیں, اور پھر اس کے بعد نمبر پورے ہو گئے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا. تو یہ تو پھر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنے والی بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے, اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک سہارا دیا ہوا تھا, عمران خان کھڑے تھے. جب عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کی کٹی ہو گئی 6 اکتوبر 2021 کو DGSI کی اپائنٹمنٹ کے بعد, تو عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے سہارا دینا بند کر دیا. نتیجے میں وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. بالکل پولیٹیکل پارٹیز تھیں, انہوں نے آ کے نو کانفیڈنس کیا, اور نو کانفیڈنس میں فوج نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان کو ٹیک نہیں دی. اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ آ کے ہٹائیں, تو کم از کم میرے نوٹس میں نہیں ہے ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کانٹیکس پہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے بات کر رہے ہیں. یہ اسی وقت بادر بنتے ہیں جب آرمی چیف ریٹائر ہو جاتے ہیں یا DGSI ریٹائر ہو جاتے ہیں, موجودہ کا نام کوئی بھی نہیں لیتا. صحیح بات ہے, یہ تو ہماری ہسٹری رہی ہے. یہ ابھی آج کل ریگنگ کی جو ہے وہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے, اور دھاندلی تو ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہے, لیکن اب اس قسم کی پہلے ٹھپے لگتے تھے, جعلی ووٹ ڈال دیے جاتے تھے, تھوڑی رد و بدل ادھر ادھر کر دی جاتی تھی. لیکن اس قسم کی دھاندلی جس میں آپ جو ہے وہ فارم 47 ہی جو ہے وہ میچ نہ کرے فارم 45 سے, ایسی دھاندلی کیا پہلے دیکھی گئی؟ یہ اس قسم کی ننگی دھاندلی جو ہو رہی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو دھاندلی ہے نا, جس کے فٹ پرنٹس ملتے ہیں ہمیں نا, ظاہر ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے لیکن بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. یہ دھاندلی آپ اگر کہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کروا رہا ہے یا چیف جسٹس کروا رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے چیف الیکشن کمشنر کے ہاتھ میں ہے یا چیف جسٹس کے ہاتھ میں. یہ کمشنر راول پنڈی نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت اچھے انتخابات کرائے ہیں انہوں نے تو, لیکن کی بات کمشنر پنڈی نے چھپانے کی کوشش کی ہے, لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور کمشنر راول پنڈی نے جو بات یہ کہی ہے کہ جی انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا, ان کی اس بات نے ان کی ساری کریڈیبلٹی کو ہوا میں اڑا کر رکھ دیا. لوگ اسٹیبلشمنٹ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کیونکہ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر پاور ہے کسی کے پاس تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن فارم 47 کو ہی اپنی مرضی سے بنا لینا تو اعزاز, پھر تو الیکشن کا کیا فائدہ؟ مطلب الیکشن کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے پھر. لیکن آپ دیکھیں نا, اب جیسے بھی ہیں, جب تک ان الیکشنز کو کوئی نل اینڈ وائڈ نہیں قرار دیتا, یہ الیکشن تو سٹینڈ کرتے ہیں کسی ایک کمشنر کے بیان کے اوپر, وہ بھی متنازع بیان, وہ بھی ان کا بیان خود سیلف کنٹراڈکٹری ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بیان کے اوپر الیکشن تو کالعدم نہیں ہوں گے.
آر ٹی ایس کا جب شور تھا 2018 میں، بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، بہت سارے لوگوں نے بات کی، لیکن کیا الیکشن نل اینڈ وائڈ ہوا؟ نہیں ہوا نل اینڈ وائڈ. تو کس فورم پہ اب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ اس کیا بات کا کوئی ایسا ادارہ رہ گیا جس کو ٹرسٹ کیا جا اس سکے؟ بات کا فیصلہ اعلیٰ عدلیہ نے کرنا ہے. میں نے اور آپ نے نہیں یہ فیصلہ کرنا، یہ اعلیٰ عدلیہ میں جائے گا اور اعلیٰ عدلیہ اس پہ فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ الیکشن ٹھیک تھے، نہیں ٹھیک تھے. اگر نہیں ٹھیک تھے تو ذمہ دار کون تھا؟ پھر یہ بھی اس بات کا بھی تو جواب چاہیے نا کہ ذمہ دار کون تھا. ہاں اچھا، یہ بڑے مزے کی آپ آج کیونکہ مہمان ہیں ہمارے، تو یہ آپ کا جو چینل ہے مین اسٹریم چینل جیو پہ بھی ہم دیکھ رہے تھے، زبردست ٹرانسمیشن کی، سبھی لوگوں نے تعریف کی. آپ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ریزلٹس جو ہے وہ ایک وقت کے بعد ہم نے دیکھا کہ بدلے ہوئے ریزلٹس نظر آئے، سلو بھی ہو گئے، لیکن آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. آپ لوگ کیا آپ کے خیال میں اندازہ ہے آپ کا کتنی سیٹیں تھیں نون لیگ کی، کتنی بنتی ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے لیے سوال کا جواب دینا بڑا مشکل ہے کہ میں بتاؤں کہ جی نون لیگ کی. آپ لوگ کے پاس تو ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں. اور میں عرض کر، میں تو ذاتی طور پہ ایک حلقے میں موجود تھا، گراؤنڈ پہ رزلٹ دیکھ رہا تھا، کلیکٹ کر رہا تھا ایک حلقے کے. میں دوسرے دن تیسرے دن میں آیا جو ٹرانسمیشن تھی جیو کی، اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ بات میں اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. دیکھیے رزلٹ جن جن حلقوں میں آئے اور انیشلی وہاں پہ نمبر زیادہ جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، تو وہ اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل ڈاؤن ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ یا تو پی ٹی آئی اس میں جیتی ہے تو اس کے رزلٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ جینوئنلی وہاں پر جو آپ کے پریزائڈنگ آفسرز ہیں وہ لیٹ پہنچے ہیں آر او کے آفس میں. تو یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہونے والی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ چلیں آپ اپنا پولیٹیکل انالیسس دیتے نا، میرا انالیسز یہ ہے کہ موجودہ جو کتنی سیٹیں بنتی، موجودہ سیٹیں نون لیگ کی جو ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ 10-15 سیٹیں کو شاید زیادہ آ گئی ہیں ان کے پاس، 10-15 زیادہ آ گئی، شاید اس سے بھی زیادہ ہو. میرا یہ خیال ہے کہ کچھ سیٹیں دیکھیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. جو مارجن دیکھ لیں نا کہ جن سیٹوں میں ریجیکٹ ووٹ کی تعداد زیادہ ہے وننگ مارجن سے، تو وہ سیٹیں مشکوک ہیں. 20 کے قریب ہیں ایسی سیٹیں. ہاں، کیونکہ یہ میں اس لیے پوچھوں کیونکہ ایک سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، ان سے بھی جب پوچھا گیا تو ان کا خیال تھا کہ ٹوٹل 40-45 کے قریب بنتی ہیں سیٹیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مشکوک سیٹیں ہیں. آپ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، ان سیٹوں کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا، آج کل سوشل میڈیا بڑا آپ لوگ کے خلاف چل رہا ہے، جیو کے خلاف. آپ لوگ کی جو کہ جس طرح سے الیکشن کی ٹرانسمیشن کی گئی یا اس میں جو باتیں کی گئی، آئی تھنک زبردست ٹرانسمیشن تھی اور بہت لوگوں نے تعریف کی، لیکن اور سوشل میڈیا بھی پی ایم ایل این کا جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہوا ہوا ہے آج کل. دیکھیے جی، پی ایم ایل این کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اٹیک کر رہا ہے جیو کے اوپر. مجھے تو بہت زیادہ اٹیک کرتے رہے، الیکشن سے پہلے بہت زیادہ اٹیک کرتے رہے، کیونکہ میں نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ نون لیگ پبلک میں جائے تو لگ اسے پتہ جائے گا. تو میرا وہ کلپ ہے وہ کاٹ کے، یہ جب بھی نواز شریف صاحب کا یا مریم صاحبہ کا جلسہ ہوتا تھا تو ان کے جو ٹرولز ہیں وہ جا کے مجھے گالم گلوچ کرتے تھے. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ جیو نے بڑی جو ٹرانسمیشن جو کی ہے، اس ٹرانسمیشن کی تعریف پورے پاکستان میں ہوئی ہے، بلکہ پوری دنیا میں ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کانٹینٹ جو ہوتا ہے نا وہ رول کرتا ہے. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کانٹینٹ جیو کا دیکھا گیا، سپر ڈپر ہٹ تھا کہ ساری دنیا جو ہے، پورا پاکستان جو ہے، جو پاکستان کی پالیٹکس سے انٹرسٹڈ تھا، وہ جیو کی اسکرین سے گلوڈ تھا. تو ایسا کیا کر دیا جو پی ایم ایل این والے اب پیچھے پڑ گئے ہیں ٹویٹر پہ؟ اب وہ یہ ہو گیا کہ چونکہ نتائج ان کے حق میں نہیں آئے، اور جو لوگ یا جو اینکر یا جو جرنلسٹ جو ہیں وہ نون لیگ کے حق میں بھی تھے، وہ بھی نون لیگ کو کرٹیسائز کرنے لگ پڑے، تو نون لیگ کی جو ٹویٹر بریگیڈ ہے وہ خلاف ہو گئی. اچھا یہ بتائیں اعزاز، آپ کیونکہ ہم سوشل میڈیا کی بات کریں، آپ کی اپنی پریزنس بھی کافی جو ہے وہ زیادہ ہے، سوشل میڈیا ہو، مین اسٹریم میڈیا ہو، پھر آپ اپنی سورسز سے ملتے ہیں، ایف آئی اے ہو، نیب ہو، ہر قسم کی خبریں جو ہیں وہ آپ نکال کے لے آتے ہیں. یہ کیسے یہ ٹائم مینیج کرنا اور یہ ہر جگہ پہنچ جانا، سورسز سے بھی ملنا، ظاہر ہے خبر نکالنے کے لیے سورس سے بھی ملنا پڑتا ہے، کیسے یہ مین اسٹریم یوٹیوب سب ایک ساتھ مینیج ہو جاتا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے یہ تو. اٹس راؤنڈ دا کلاک بزنس. مجھے رات کو گھر جاتے ہوئے 12-1 بج جاتے ہیں، تو صبح جلدی اٹھ کے نکلنا پڑتا ہے اور لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. لیکن
اور یہ خالی اچھے تعلقات پہ جو ہے وہ خبریں وبریں آ جاتی ہیں, کچھ گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے, اتنے عرصے سے آپ اس فیلڈ میں ہیں. فرینکلی اسپیکنگ میں نے ایک آدھ دفعہ ہوا ہے کہ میں نے کسی کو کوئی تحفہ تحائف دیے ہوں یا کسی کی کوئی ہیلپ کی ہو, ہیلپ ان دس سینس ناٹ ان ٹرمز آف پیسے, کسی کا بچہ اسکول میں داخل نہیں ہو تو اس کے لیے کوئی سفارش کر دی ہو, کسی کا کوئی اور کوئی کارڈ نہیں بن رہا تو اس کے لیے کوئی سفارش کر دی ہو, لیکن جینون گراؤنڈس پہ ود دی پیسج آف ٹائم آپ کی کریڈیبلٹی ہو جاتی ہے, آپ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کیا ہے, تو پھر لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, یہ تو میرے دماغ میں تو ہے آپ سے ایک سٹوری کے بارے میں پوچھنا. آپ بتائیں آپ کی لائف کی سب سے بڑی سٹوری کیا ہے؟ میرے لیے بڑا مشکل بات ہے, میرے لیے فرینکلی. سیریسلی آپ نے اتنا زیادہ وار آن ٹیرر کو بھی کور کیا ہے, آپ نے جا کے جب اسامہ بن لادن کو مارا گیا تھا وہاں پہ بھی موجود تھے, پھر بھی کوئی ایسی سٹوری جو آپ کے خیال میں ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ مجھے بہت ساری, اب بڑا مشکل ہوتا ہے آپ, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ سٹوری بڑی کنٹروورشل ہے پاکستان میں. جو میں سٹوری اگر بات کروں کہ جو ہندوستان میں ممبئی اٹیک ہوا تھا, تو اس کے جو اٹیکرز کی آئیڈینٹی جو ہے وہ میں نے رپورٹ کی تھی کہ وہ پاکستانی ہیں. سب سے پہلے پاکستان میں نے وہ رپورٹ کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی اسٹوری تھی ان اے سینس کہ میں جس میڈیا آرگنائزیشن میں ایٹ دیٹ ٹائم کام کر رہا تھا انہوں نے بھی اسے ایئر کیا. ظاہر ہے پاکستان کے لیے کنٹروورشل, پھر پاکستان نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی, مقدمہ درج ہوا. اور اچھا, یہ مجھے ایک دم سے یاد آیا, یہ 2017 میں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ آپ کو پکڑنے کی کوشش کی گئی؟ بس 2017 میں کچھ خلائی مخلوق آئی تھی آپ کو پکڑنے کے لیے. کل جب آپ کا فون نہیں لگ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا ہی کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ, خلائی مخلوق جو ہے وہ کہیں لے گئے ہیں آپ کو. اچھا, پھر 2010 میں جب آپ ڈان میں تھے تو بھی اٹیک ہوا تھا آپ کے گھر پہ؟ جی, میرے گھر پہ اس وقت 2 اٹیک ہوئے تھے, اور اس کے بعد بھی ایک رستے میں مجھے روک کے مین ہینڈل کیا گیا تھا جس کو ہم نے پبلسائز نہیں کیا تھا. میرے گھر پہ فائرنگ بھی ہوئی تھی اور میری گاڑی ایک دفعہ توڑ گئے تھے. تو اس وقت ISI کے لوگ تھے جو مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے, شاید ابھی بھی نہ سمجھتے ہوں, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم وہ چکر تھا کہ میں کچھ رپورٹ کرنا چاہ رہا تھا, ایک سٹوری جو کہ کرٹیکل تھی ایٹ دیٹ ٹائم ISI کے چیف کے خلاف تھی. خلاف تو نہیں تھی لیکن میرے مطابق تو فیکٹس تھے, تو وہ روکنا چاہ رہے تھے اور میں رک نہیں رہا تھا. تو دیٹ واز ون آف دا ریزنس کہ. اور 2017 میں جب یہ ہوا تھا تو آپ بچ کے نکل گئے؟ جی 2017 میں اٹیمپٹ جو ہے وہ اس میں بچت ہو گئی. کوئی ایسی پرٹیکولر وجہ, کوئی ایسی خاص سٹوری جو آپ کر رہے تھے؟ 2017 میں بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہا تھا اس وقت جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور ہماری انٹیلیجنس سروسز کا رول تھا. اس وقت کہاں تھے آپ؟ میں اس وقت جیو میں تھا. تو اس وقت میں کرٹیسائز کر رہا تھا جو فٹ پرنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے پولیٹیکل سفیئر میں. تو ظاہر ہے وہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی. اچھا, یہ ینگ جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی سن رہے ہیں, وہ دیکھتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو, دے لک اپ ٹو یو. ایک چیز جس پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے جیسے ریٹائرڈ جنرل اسلم بیگ کا انٹرویو جو ہے وہ آپ نے کیا تھا, کافی ناراض ہو گئے تھے وہ. تو وہ لوگ کرٹیسائز یہ کرتے ہیں کہ میں خود کنفیوزڈ ہوں اس چیز میں, اس لیے بھی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ پیچھے پڑ گئے تھے جب وہ کہہ رہے تھے نو کامنٹ, اور وہ نہیں اس بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ کرٹیسزم بھی دیکھا ہے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ میں جو کرٹیسزم ہے اس کو ویلکم کروں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ BBC نے, CNN نے اسی ماڈل کے تحت بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں, اور یہ ماڈل جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ کوئی ابھی وہ متی اللہ جان بھی ایسے ہی ہمارے فہد شہباز بھی اس طرح فہد شہباز بھی اس طرح کرتے ہیں. بالکل. تو ایشو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں صرف انہی لوگوں کے ساتھ یہ میں نے کیا, کچھ جرنلز تھے ان کے ساتھ, کہ جو سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ جواب دہ نہیں ہوتے. میں پولیٹیشینز کے ساتھ کرنے سے اوائڈ کرتا ہوں یا اور لوگوں سے کرنے سے اوائڈ کرتا ہوں, لیکن آپ سب کچھ کریں اور پھر آپ کا نہ کورٹ میں کیس چلے, نہ آپ سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو, تو صرف سوال ہی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو آپ دیکھ لیں میں نے اس میں کوئی بدتمیزی نہیں کی ہوئی, میں انہیں سر کہہ کے بلاتا رہا ہوں. تو آپ کے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو کسی کو جواب دینی ہے ان سے سوال کرنا چاہیے. جنرل آصف یاسین نے بھی آپ کو تھریٹن کیا تھا سوال کرنے پہ. جی بالکل ایسا ہے. تو لیکن ایشو یہ ہے کہ اٹس ناٹ میٹر آف ون جنرل اور دی ادر جنرل, اٹس میٹر آف دوز پیپل
جو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن بریک کرتے ہیں, اور پھر وہ جواب نہیں دیتے کسی کو بھی, اور کوئی بھی ان سے پوچھے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جواب بھی نہیں دینا چاہیے. تو آپ کے خیال میں جواب دہ ہیں تو اس لیے میرا یہ خیال ہے لینا چاہیے, وہ جواب دہ ہیں یا نہیں ہے, ہمیں سوال پوچھنا چاہیے. اب جلدی سے ایک اور سوال, کیونکہ مجھے پتہ ہے بے چینی جو ہے وہ کافی بڑھ رہی ہے روم میں, آپ کو کہیں جانا ہے اور کہیں پہنچنا ہے. ویسے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کیونکہ آپ کا جو اتنا لمبا کریئر ہے اس میں میرے خیال سے 2-3 گھنٹے بھی جو ہیں وہ کم ہیں. بڑی مشکل سے آپ ہاتھ آئے ہیں, لیکن بہت کم دیر کے لیے. ایک دفعہ یو ایس انٹیلیجنس جو ہے وہ یہاں بھرتیاں کر رہا تھا, آپ بھی پہنچ گئے تھے سی وی لے کے, کیا بات ہے وہ بتائیں ذرا قصہ مجھے. وہ یہ تھا کہ میں 9/11 سے تھوڑا پہلے کی بات ہے, تو میں یو ایس ایمبیسی میں گیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم, اور میں نے خود کو میں نے کہا کہ جی میں تو آپ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, اور میں انڈر کور جرنلسٹ کے طور پہ گیا. تو وہ ہماری 1-2 میٹنگس ہوئیں. تو میرے اس وقت ایڈیٹر تھے میاں غفار, میں ایک اردو نیوز پیپر میں کام کرتا تھا. تو ان کی مینی تھینکس ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا کہ آپ یہ کریں. تو پھر میں نے آ کے وہ اسٹوری کر دی. میاں غفار صاحب نے وہ اسٹوری کی لیڈ رپورٹ انہوں نے کیا تھا, تو ظاہر بیچ میں تھا. تو پھر 9/11 ہو گیا, تو پھر مجھے کوئی تھوڑا سا احتیاط کے طور پہ میرے ایڈیٹر میاں غفار صاحب نے کہا کہ ابھی آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں. تو میں کچھ دن کے لیے آگے پیچھے بھی ہو گیا تھا. تو انڈر کور رپورٹنگ کا بھی بڑا مزہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ ٹیلی ویژن پہ آ جائیں, آپ کا چہرہ پہچانا جائے, تو پھر انڈر کور رپورٹنگ آپ کر نہیں سکتے. اور پاکستان میں ویسی اس طرح کی رپورٹنگ کرنا بڑی بات ہے. ون آف دا ٹفسٹ کنٹریز سمجھا جاتا ہے جرنلسٹ کے لیے. مجھے اعزاز یہ بتائیے گا, پولیٹیکل رپورٹنگ کرنا, دہشت گردی TTP وغیرہ پہ رپورٹنگ کرنا, یا پھر ان پہ رپورٹنگ کرنا جو خود کو غیر سیاسی سمجھتے ہیں, سب سے زیادہ خطرناک آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ٹیررزم کی رپورٹنگ کرنا اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کرٹیکل رپورٹنگ کرنا بڑا مشکل ہے پاکستان جیسے ملک میں. میرا یہ خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے. مذہبی تنظیمیں اور مذہبی تنظیموں کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات, تو یہ اٹس جسٹ لائک واکنگ آن اے ٹائٹ روپ, آپ کسی بھی وقت گر سکتے ہیں. تو سیاستدان تو پھر تھوڑے برداشت کر لیتے ہیں. سیاستدان تو بڑے پیارے لوگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں, سیاستدان تو بڑے انوسینٹ لوگ ہیں. ہم انہیں گالیاں نکالتے ہیں, وہ کچھ نہیں ہمیں کہتے. یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں, ہماری شدت پسند تنظیموں کے جو لوگ ہیں, یہ بڑے خطرناک ہیں. بہت بہت شکریہ اعزاز, آپ شو پہ آئے, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.